اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ کافروں کے گھر پہ دعوت کھانا، یعنی ان کے پرساد کو کھانا اسلام میں قبول ہے نہیں قبول ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے ہمارے یار دوست ہو گئے، اور یار دوست کون ہوئے؟ غیر قوم ہو گئی، غیر قوم یعنی ہندو بھائی ہو گئے. جب ان کے یہاں کوئی موقع پڑتا ہے یا کوئی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اپنا دعوت سمجھنا ہمارے یہاں. تو ان کے یہاں جا کے دعوت کھانا ہمیں حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. جب ہم ان کے یہاں دعوت کھانے جاتے ہیں تو وہ چیز، ان کی جو دعوت ہے ہمارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے. کیوں حرام ہے؟ وہ بتوں یعنی پتلا کی اوپر بغل میں رکھ کے جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے حرام ہے. کیونکہ اس میں کلمہ نہیں پڑھا گیا ہے، یہ اس میں قرآن کی آیت نہیں پڑھی گئی ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے حرام ہے کھانا. اللہ اکبر. کیونکہ اسلام جب آیا تھا تو ابو جہل اور ابو بکر ایک ساتھ رہتے تھے. اس کے بعد جب اسلام شروعات ہو گئی اچھی طرح سے، تو ابو جہل کافر تھا ہی پہلے بھی، اور جب بھی کافر تھا. تو ابو جہل کافر تھا، اس کو ابو بکر نے چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا. ابو جہل الگ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ اسلام کو قبول کر کے اللہ والے بن گئے، صحابی بن گئے اللہ کے رسول کے. اس لیے ہمارے لیے جو ہندو بھائی کا پرساد ہے وہ کھانا حرام ہے. ہمیں دعوت دیا جاتا ہے کہیں بھی کہ بھائی کوئی ہندو بھائی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پوجا پاٹ ہے، وہاں آنا، اور ہمارے آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں اور کتھا سننے کی دعوت دے رہا ہوں. نعوذ باللہ. ایسے دونوں چیز میں جانا ہمارے لیے حرام ہے، یعنی کفر ہے. اگر ہم جا کے کہ وہاں جا کے ان کے یہاں ان کی پرساد کو کھایا، ان کی کتھا کو بھی سنا، ہم نے میرا حرام ہو گیا. وہاں تک کہ ہمارا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس سے ہم جو نکاح کرتے ہیں وہ نکاح بھی ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ہم جہنمی بھی ہو گئے ان کے یہاں جانے سے. ان کے پوجا پاٹ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ان کا جہاں لنگر جاری ہوتا رہے، وہاں بھی ہمیں جا کے ان کا لنگر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ حرام ہے. وہ اس کی جو پوجا پاٹ کیا گیا پتلے کے اوپر نہیں کیا گیا ہے. اس میں سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو کہ حرام کے پیسے سے کما رہے ہیں اور اس کو جو کما کے لنگر کرتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں. اس میں بھی جو ایمان والا ہے، یعنی جو ایمان والا مسلمان ہے، اس کو بھی جا کے کھانا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اس کو بھی ہم نہیں کھا سکتے. ہمیں وہ کھایا کرنا ہے جہاں کہیں کہتے ہیں حق حلال کمائی سے، جیسے کوئی عقیقہ کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کا کھانا کر رہا ہے، ایمان والا ہو، اس کے یہاں جا کے ہم کھا سکتے ہیں. باقی سب کی دعوت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے جس کے ہمیں پتہ چل گیا یہ بندہ کی کمائی حرام کی کمائی ہے، حرام کے پیسے سے کماتا ہے اور حرام کے پیسے سے لا کے لنگر جاری کیا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. اب اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ اس پہ ہمارے اوپر نالت بھیجی جائے گی، اور وہ جو لقمہ ہم کھائیں گے حرام کے وہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو ہم سے گناہیں کرائے گا. یہ بھی دھیان دینا. جو حرام کے کھا کے لنگر ہم آئیں گے نا تو وہ پیٹ میں جائے گا تو ہم سے حرام کا کام بھی کروائے گا.
हमारा जहन हराम जगह जाएगा। इसलिए अपने पेट के अंदर हक हलाल की कमाई डालो, खून पसीने की कमाई डालो पेट में। जब खून पसीने की कमाई पेट में डालोगे तो आपको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता करेगा। हमारी जो नफ्स है वो नेक रास्ते पे जाएगी, हत्ता की वो बुराई के रास्ते में नहीं जाएगी नफ्स हमारी, ये भी ध्यान देना। हराम की कमाई से दूर रहो, हराम के खाने से दूर रहो, क्योंकि हम चंद दिनों के मेहमान हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया से हमें बहुत जल्द मतलब कभी न कभी हमें इस दुनिया से जाना है, और कुछ नहीं लेके जाना है, खाली हाथ जाना है। वही हाल ना करो, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है दुनिया में। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है, तो पल वाला खबर मत रखो। चाहे नमक ही रोटी खाओ हक हलाल कमाई से, न तो किसी के यहाँ प्रसाद खाने की कोशिश करो, गैर कौमों को गौर कौम से यारी दोस्ती भी करो। तो वो जैसे अगर कहता है भाई जी नमस्ते, भाई जी राम राम, तो ये भी ना कहो आपको, आप मुसलमान ये भी ना कहो भाई राम राम भाई नमस्ते, क्योंकि हमारे लिए वो हराम है। हमने गैर कौमों को भूतों के नाम ले लिया, हमने जवाब दे दिया। अगर वो कहता है भाई नमस्ते, हाथ उठा दो, राम राम करता उठा दो, इस तरह से, ना कि उसके सलाम का जवाब दो। कुछ गैर कौम लोग सलाम भी कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो भी जवाब ना दो आप, क्योंकि उनकी जबानें भी तो पाक रहती है, नापाक रहती है। शरीर तो नापाक रहता उनका है, जबान भी नापाक होती है उनकी, जबान उनकी पाक नहीं होती है। अब कुछ मुसलमानों की भी जबान नापाक होती है, जैसे जो शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सूद ब्याज का काम करते हैं, उनकी भी तो जबानें नापाक हैं, उनके भी सलाम का जवाब मत दो। जो पांचों टाइम पे सच्चे दिल वाला नमाजी हो तो उसी का सलाम का जवाब देना है, बाकी किसी का जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो हराम हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो हराम खोरी करने लग रहा है। आज के दौर के मुसलमान सच्चे ईमान रास्ते पे चल रहा है, कोई जल्दी कोई नहीं चल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कोई भी नहीं सच्चे मुसलमान ईमानदारी के रास्ते पे चलने लग रहा है। जिसको देखो हराम के पैसे के पीछे भाग रहा है, आओ 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 भरते जाओ जेब, ऐसा लगता है कफन में जेब लगवा के जाएगा, सारा पैसा लेके जाएगा कब्रिस्तान में। इस तरह से कमाई के पीछे भाग रहा है, वो जबरदस्त भागने लग रहा है। नौज़ुबिल्लाह। अरे अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला से हमारे आका सब वादा कर लिए थे कि ए अल्लाह ताला हमारे उम्मत पे अजाब नहीं भेजोगे, तो आज अल्लाह ताला ने वादा भी कर लिया है, हम या मेरे महबूब मैं तुम्हारे उम्मत पे अजाब नहीं भेजूंगा। तो आज ऐसी उम्मत है सरकार की हमारे कि आज तमाम बुराइयों में है, हाँ तमाम बुराइयों में है वो। यहाँ तो देखो कितने मैं देख रहा हूँ मुसलमान हिंदू हो जा रहे हैं, हिंदू हो जा रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, उनका क्या हाल होगा कब्र में वो ही जानते हैं कि कब्र हाल क्या होगा। वो तो जला दिए जाएंगे, लेकिन उनकी रूहों का क्या हाल होगा। जो रूह अल्लाह के पास जाएगी वो सोचते हैं कि हमारा मजहब ठीक नहीं है। भाई हमारा मजहब बहुत बेहतरीन है, मैं तो कहता हूँ बहुत बेहतरीन है हमारा मजहब, लेकिन हमारे मजहब को बुरा मान के ठुकरा के जाके हिंदू हो जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मजहब को क्या समझते हो? हमारे मजहब में 1,24,000 नबी दुनिया में आए हैं, हाँ तो वो क्या और जगह से आए हैं? जिसके कौम में तुम जा रहे हो, जिसका धर्म कबूल कर रहे हो, वो भी तो हमारी नबी से पैदा हुए हैं। हजरत आदम अलैहि सफीउल्लाह की तो वो भी औलाद हैं, कि उनकी औलाद कहीं और से आई थी, वो भी उन्हीं की औलाद है। और वो माने या ना माने कि हम उनकी औलाद है ना है। लोगों को बहला के कोई हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, कोई मुसलमान हिंदू हो जा रहा है। अरे क्या है, हम दुनिया में इसीलिए आए हैं, एक दूसरे के धर्म में जाने के लिए आए, मजहब में जाने के लिए आए हैं कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए। अल्लाह ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है। हाँ जाओ अपना धर्म परिवर्तन करो, अल्लाह को भूल के, इसमें मज़ा मिला है लोगों को। नौज़ुबिल्लाह।
استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ ہم یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہاری روحوں سے سوال جواب قیامت کے دن پوچھے گا تو تم کیا جواب دو؟ تم سوچتے ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں ہمارا کچھ حساب و کتاب نہیں ہو رہا؟ ایک ایک پل کی تمہاری برائیاں، اچھائیاں، نیکی، بدی، بدکاریاں سب اللہ تعالیٰ ایک ایک ڈائری میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ اتنی بڑی ڈائری ہے کہ تم ابھی دیکھے بھی نہیں ہو، سب اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے وہاں پہ۔ ہاں تم جب مرو گے تمہاری روح قیامت کے دن تمہارے سامنے وہ ڈائری کھلے گی، تم نے دنیا میں کیا کیا گناہ کیا ہے یہ دیکھ، سن لے۔ تم انکار نکلو گے تو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، دیکھ فرشتے پیش کریں گے دنیا میں تو نے یہ برائیاں کیا ہے، یہ اچھائیاں کیا ہوا ہے، یہ نیکیاں کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، سمجھ جاؤ تو بہتر رہے گا۔ ہم نے کتنے بھائی یہاں پہ شراب پینے لگ رہے ہیں، کتنے بھائیوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہمارے آقا اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے یہی سنت بتایا تھا جا کے دارو پینا، شراب پینا۔ تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انکل اب میں دارو نہیں پیوں گا، آج سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا، اب نماز پڑھوں گا۔ یہاں تک ایک بندے نے شراب پیتا تھا اور اپنے پورے داڑھی کو نکال کے پھینکوا دیا، گٹروں میں ڈلوا دیا۔ تو اس سے ہم نے یہ کہا بھائی تم شراب پی رہے ہو اور تم نے داڑھی بھی نکلوا دیا، بولا ہمارے اوپر جائز ہی نہیں ہے، ہم شراب پی رہے ہیں، تو نے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس نے میرے سے وعدہ کیا میں آج بس شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن دوسرے دن دیکھا تو بندہ پھر پی رہا ہے، پھر پی کے لٹپٹا رہا ہے۔ مطلب وعدہ بھی ایک جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہم سے کر کے لوگ جھوٹا ہمیں بنا دیتے ہیں اور پھر پینے لگتے ہیں۔ نہ جانے اے مسلمان اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن، ہم یہی سوچ میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے یہی دعا کہ اللہ میرے سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور جو گناہیں ہوئی ہیں اس کو اللہ ہمارا معاف کرے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو تو مسلمان اتنے گناہوں میں ہو رہے ہیں دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ چاہے کوئی ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو گیا چاہے ان پڑھ ہو گیا، سارے گناہوں میں لگے پڑے ہوئے ہیں۔ برائی ان کے ساتھ جائے گا، اچھائی نہیں جائے گی، برائی ہی نہیں جائے گی ان کے ساتھ، برائی ہی جائے گی کیا؟ روز باللہ شرم آتی ہے ہمیں تو مسلمان کہتے ہوئے لوگوں کو۔ ہم جب ہندوؤں کو بستی میں رہتے تھے تو ہم جب کسی داڑھی والوں کو دیکھتے تھے تو اس کی ہم بڑی عزت کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کا نور رکھا ہوا ہے، یہ اچھا، اس کو بٹھا کے چائے پانی سب کراتے تھے۔ آج جب ہم یہاں مسلم کے بستی میں آئے ہوئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں داڑھی والے وغیرہ داڑھی والے سارے گناہوں میں مصروف ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی برائیاں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ، سارے گناہوں میں ایک دم فکس ہیں، بالکل کسی سے ڈر نہیں، اللہ سے ڈر ہے نہ اللہ کے رسول سے ڈر ہے، کسی سے ڈر ان کا نہیں ہے۔ اللہ جانے ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن، کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیسے اللہ کے رسول سے قبر کے اندر دیدار کریں گے۔ ایسے انسان کے سامنے تو قبر میں اللہ کے رسول آئے گے ہی نہیں، کہاں سے آئیں گے؟ جب اللہ کے رسول کی سنتوں پر نہیں چلنے لگ رہے ہیں، درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، نعت شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی سنتوں پر نہیں چل رہے ہیں، تو کیسے آئیں گے وہ؟ اللہ کے رسول ان کے سامنے کیسے پیش ہوں گے قبر میں؟ تو نہیں آئیں گے، خالی فرشتے سوال جواب کر کے چلے جائیں گے، اور جو عذابیں ملنی ہوں گی ان کو عذابیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں بھائی یہ کئی بار موقع ملتا ہے، بار بار موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی بھی ہو گیا، چاہے عورت ہو گئی چاہے مرد ہو گیا، کسی کو دوبارہ موقع نہیں ملتا دنیا میں آنے کا۔ جو گناہیں کر رہے ہو وہ بہت غلط کر رہے ہو، یہاں تک کہ بھائی میرے اللہ کی فل عبادت کرو، عبادت کر کے سچے دل سے دعا مانگو، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نہیں تو یہ دعائیں آپ جو کرتے ہو نا آسمان میں لٹک جاتی ہے، اوپر تو نہیں جاتی۔ کسی کو ہو گیا، چاہے بڑے بڑے عالم ہو گئے دعا کرتے ہیں، چاہے نمازی ہو گیا چاہے امام ہو گیا، کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟
اس کا ایک اخلاق صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ حد سے زیادہ ماں باپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں. ماں باپ کو تکلیف دے کے اور دعا قبول کرواؤ گے اللہ سے، کبھی قبول نہیں ہوگی. وہ دعا آپ کی کبھی نہیں قبول ہوگی. وہ دعا آسمان میں لٹکتی رہے گی. چاہے آپ لاکھ کسی پیر کے دامن پکڑ لو، پیر کے ہاتھ چوم لو، چاہے مرید ہو جاؤ، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جو پیر کے دامن پکڑتے ہو وہی اپنے ماں باپ کے دامن پکڑو، ماں باپ کا ہاتھ چومو، ماں باپ کی دعائیں لو. ماں باپ دیکھو، اگر ماں باپ کو خوش رکھو گے، ماں باپ سچے دل سے اگر دعا کر دیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی. اور وہ دعائیں اللہ تک پھٹافٹ پہنچ جائے گی، عرش تک پہنچ جائے گی دعائیں. ہو نہیں تو بیچ میں لٹکتی رہے گی. آپ دنیا میں گناہیں کرتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو، کوئی قبول نہیں ہونے والا ہے. سب کچھ یہی دنیا میں لٹک کے رہ جائے گا. گفتگو کے ذریعے اگر آپ کے سے کوئی گستاخی معافی چاہتا ہوں، اور جتنا میں کہا ہوں اتنا کرو گے تو بہتر رہے گا. اور یہ ہماری اس تقریر کو لوگوں تک شیئر ضرور کر دینا.